أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. صدق الله مولانا العلي العظيم. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اگر یہ کہا جائے کہ وصیت نامہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان فرمایا اور بار بار وصیت کا لفظ استعمال کیا، اور ایک ایک جملہ ایک ایک حکم ہے اللہ کا اور واسطہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. در حقیقت پیچھے سے یہ مضمون چلا آ رہا ہے کہ مشرکین مکہ محض فرضی من گھڑت باتوں کی بنیاد پر کچھ ایسی چیزوں کو جن کو اللہ نے حلال کیا اپنے اوپر حرام کر لیا کرتے تھے. غیر اللہ کے نام پر چھوڑے ہوئے جانور، یا اسی طرح پیچھے تذکرہ آیا کہ کسی نر کو حرام کر دیا یا کسی مادہ کو حرام کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان چیزوں کی کوئی دلیل نہیں ہے. اللہ نے جو حرام کیا تھا اور جس کی حرمت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مذہب میں بھی تھی، حضرت عیسیٰ کے مذہب میں بھی تھی، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جو چیزیں اب تک یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک حرام ہیں، وہ تو تم کرتے نہیں، اس کو تو حلال سمجھتے ہو، اور جس کو اللہ نے حلال کیا ہے اس کو حرام کرتے ہو. چنانچہ فرمایا قل تعالوا، اے نبی آپ فرمائیں آؤ سنو، میں تمہیں پڑھ کر بتاتا ہوں، اتلو تلاوت کر کے بتاتا ہوں، ما حرم ربکم اللہ نے تم پر جو کچھ حرام کیا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ کی ذات کے ساتھ، پروردگار عالم کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. یہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی حضرت پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک حرام ہے. اب شرک کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک تو شرک اکبر اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، اور ایک ہے شرک خفی، شرک اصغر، کہ آدمی اپنے اعمال، اپنے کردار، جو کام اللہ کے لیے کرنا چاہیے وہ غیر اللہ کے لیے کرنے لگے، تو یہ بھی شرک خفی ہے. شرک بڑا ہو یا چھوٹا، ہر حال میں اس کی نفی فرمائی اللہ نے کہ اللہ نے حرام کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی غیر اللہ کو شریک کیا جائے. دوسرے نمبر پر فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کی رب کی اطاعت کے بعد اللہ نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ احسان کرو، اور والدین کے ساتھ احسان نہ کرنا، خیر کا معاملہ نہ کرنا، تو تڑاک کرنا، ان کو جھڑکنا، ان کے ساتھ غلاموں اور نوکروں جیسا برتاؤ کرنا، یہ اللہ نے حرام کیا. حرام
ایسا نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے کسی چیز کو حرام کر دیا جائے، بلکہ حرام کی نسبت یا حلال کی نسبت دلائل کی بنیاد پر اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں، یہ بہت بڑی بات اللہ نے فرمائی کہ سب سے بڑا حق اللہ کا، اور اللہ کے بعد تمہارے دنیا میں جو محسن ہیں وہ ماں باپ ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ ماں باپ کی خدمت کرنا، بلکہ فرمایا کہ ہر معاملے میں والدین کے ساتھ احسان کا، سلوک کا احسان۔ یہ نہیں کہتے کہ آپ ان کے ساتھ جو کر رہے ہیں وہ احسان یہ عربی کا ایک لفظ ہے اور اس کے معنی بڑے وسیع ہیں۔ مشکل یہ ہے کہ اردو میں احسان کا ترجمہ ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ دے کر کسی کو بوجھ تلے داب دینا، بلکہ احسان کا مطلب عربی زبان میں بہت وسیع ہے کہ احسان نکلا ہے حسن سے۔ آپ ہر وہ کام جو اللہ کو، رسول کو پسند آئے، شریعت میں جس کو محبوب قرار دیا ہو، اس کو کہا جاتا ہے احسان۔ تو اللہ نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ ہر وہ کام کرنا جس سے ان کی طبیعت کو خوشی ملے، یہ اللہ نے حکم دیا، اور یہ صرف اس امت کو حکم نہیں دیا بلکہ دیگر انبیاء کو بھی ان کی شریعت میں بھی یہ حکم دیا گیا، اور والدین کی نافرمانی کو حرام کیا گیا۔ تیسرا حکم اس آیت میں یہ دیا گیا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، اپنی اولادوں کو نان نفقے کے خرچ سے، تنگی کے خوف سے، فقر و فاقے کے خوف سے قتل مت کرنا۔ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، ہم تم کو بھی کھلائیں گے اور ان کو بھی کھلائیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی کے ہاں اولاد آ جائے گی تو آپ کا رزق کھا لے گی یا کسی اور کا رزق۔ اللہ نے ہر ایک کا رزق مقدر لکھا ہے، اور جس کا رزق ہے وہ اس کو موت نہیں آئے گی جب تک پہنچ نہیں جائے گا، بلکہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہیں تمہارے کمزوروں کی وجہ سے اللہ رزق عطا فرماتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مجھے میری قابلیت کی بنیاد پر رزق مل رہا ہو، بلکہ ہمیں جو رزق مل رہا ہے، ہمارے گھر میں اگر بوڑھے والدین ہیں، ہمارے گھر میں اگر عورتیں ہیں، ہمارے گھر میں اگر معصوم بچے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قسمت سے بڑوں کو نوازتا ہے۔ یہی اللہ نے بہت صاف فرمایا کہ ہم تم کو بھی کھلائیں گے، ان کو بھی کھلائیں گے۔ کبھی یہ سمجھ کر کہ اگر بچے آ جائیں گے تو کھائیں گے کہاں سے، اللہ نے فرمایا کہ اپنی اولادوں کو قتل نہ کرنا، نہ چھپ کر نہ کھل کر، کسی طرح کی اجازت نہیں ہے۔ زندگی اور موت کا اختیار تنہا اللہ کے پاس ہے۔ پھر آگے فرمایا، وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، گندی باتوں کے قریب بھی مت جانا۔ یہ نہیں فرمایا کہ گندی بات کرنا مت، بلکہ فرمایا کہ اس کے قریب بھی مت جانا، اس لیے کہ گناہ کے قریب جاؤ گے ہو سکتا ہے گناہ کے دلدل میں جا پھنسو۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ گناہ اور شبہ گناہ، گناہ کے مشابہ جو چیز ہو اس سے بچو۔ اسی لیے کہا گیا کہ دل بڑا متقی ہے، جو دل کے اندر تقوی رہتا ہے، اگر دل میں کوئی بات کھٹکے کہ یہ حلال ہے حرام تو رک جاؤ، اس لیے کہ شبہ گناہ کے مشابہ بھی کوئی چیز اگر ہو تو اس سے اپنے آپ کو روکنا چاہیے۔ چوتھی چیز بلکہ فرمایا، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، چوتھی چیز فرمائی تھی کہ گناہ کے قریب نہ جانا، اور پانچویں چیز فرمائی اس آیت میں کہ کسی ناحق جان کو قتل مت کرنا۔ اب وہ ناحق جان کوئی بھی ہو، یہ نہیں فرمایا کہ صاحب ایمان کے علاوہ ہر کسی کو قتل کر دو، بلکہ فرمایا کسی نفس کو، جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے جان دی ہے۔ ایک جان کو بچانا پوری انسانیت کو بچانا ہے، اور ناحق کسی ایک آدمی کا قتل
پوری انسانیت کا قتل ہے۔ یہ مضمون پیچھے آ چکا ہے چھٹے پارے کے اندر۔ یہاں اللہ نے فرمایا کہ تمہیں اختیار نہیں دیا کسی کو دنیا سے ختم کر دو، یہ اللہ نے حرام کیا۔ حرام کی لسٹ سننا چاہتے ہو تو دیکھو، یہاں اللہ نے فرمایا کہ یہ حرام ہے کسی کو ناحق کسی کے اوپر ظلم کرنا اور اس کی جان کو مارنا، الا بالحق، سوائے انصاف کے۔ حاکم وقت نے اگر کوئی فیصلہ کیا ہے یا شرعی ضرورت ہے، کسی نے آپ کے اوپر حملہ کیا ہے، تو انصاف کے ساتھ اپنا بدلہ لینے کی اجازت ہے۔ اس کے بعد فرمایا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، لوگوں یہ وہ باتیں ہیں جن کی اللہ نے تم کو وصیت کی ہے۔ وصیت کا مطلب تاکیدی حکم۔ وصیت آدمی اس وقت کرتا ہے جب دنیا سے جانے کا ارادہ ہوتا ہے، اور مراد یہ ہوتی ہے کہ اس پر عمل کیا جائے اور لازماً کیا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان باتوں پر تم ضرور عمل کرتے رہنا، لعلکم تعقلون، تاکہ تمہیں کچھ سمجھ آئے کہ شریعت کیا ہے۔ شریعت اپنی طرف سے بنائی ہوئی من گھڑت باتیں نہیں ہیں یا فرضی چیزیں نہیں ہیں۔ شریعت میں کیا حلال ہے کیا حرام ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک لمبی فہرست بیان کی ہے۔ مشرکین مکہ نے فرضی چیزوں کو حرام کر رکھا تھا، اللہ تعالیٰ نے لطیف پیرائے میں یہاں اس کی وضاحت کی ہے کہ کسی کے کہنے اور کرنے سے نہیں، بلکہ یہ دیکھو کہ شریعت میں کیا ہے، کیا حرام ہے کیا حلال ہے، اور اللہ نے اس کے متعلق کیا فرمایا ہے، وہی حکم اس پر لاگو ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے 5 چیزیں اس آیت میں اور 4 چیزیں اگلی آیت میں حرام فرمائی ہیں، اس کا ذکر آگے آئے گا۔ اللہ فرماتے ہیں قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اے نبی آپ اعلان کریں، ان سے کہیں کہ آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں کہ تمہارے پروردگار نے در حقیقت تم پر کون سی باتیں حرام کی ہیں۔ ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، حسن سلوک کرو، احسان کرو، جو معاملہ کرو والدین کے ساتھ اس کے اندر حسن اور خوبی کو پیدا کرو۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، اور غربت کی وجہ سے، فاقے کی وجہ سے، تنگ دستی کی بنیاد پر اپنے بچوں کو قتل نہ کرو۔ نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی کھلائیں گے، ہم تمہیں بھی رزق دیں گے اور ان کو بھی دیں گے۔ ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اور بے حیائی کے کاموں کے پاس بھی نہ پھٹکو، چاہے وہ بے حیائی کھلی ہوئی ہو یا چھپی ہوئی ہو۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور جس جان کو اللہ نے حرمت عطا کی ہے اسے کسی برحق وجہ کے بغیر قتل نہ کرو۔ ناحق قتل کرنا ایک آدمی کا، انسانیت کا قتل اللہ نے فرمایا ہے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، لوگو یہ ہیں وہ باتیں جن کی اللہ نے تاکید کی ہے تاکہ تمہیں کچھ شریعت سمجھ میں آئے۔ سبحان اللہ۔